مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں کہ جن کو ہم ماننا نہیں چاہتے آسانی کے ساتھ. WHO نے 2010 میں پہلی دفعہ لوگوں کی توجہ اس جانب دلائی اور ایک مینٹل ہیلتھ ڈے منانا شروع کیا. ایک دن منانا شروع کیا جو کہ ذہنی صحت کا دن کہلایا. اور پہلی دفعہ جب میں نے سنا تو مجھے خیال آیا کہ اپنی مینٹل ہیلتھ پہ غور کرنا چاہیے. اس سے پہلے مجھے کبھی نہیں خیال آیا تھا کہ مجھے اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کوئی سوچ بچار کرنی چاہیے. فزیکل ہیلتھ کے بارے میں کوئی پچھلے 50 سال سے میں بہت توجہ دیتا ہوں اور توجہ بڑھاتے رہا پھر. اور 20 سال پہلے فزیکل ہیلتھ پہ بہت زیادہ توجہ دینی شروع کی. کھانے پینے میں تبدیلیاں لایا, ایکسرسائز کرنی شروع کی, واک, نیند کے بارے میں کنسرنڈ ہو گئے. لیکن مینٹل ہیلتھ کے بارے میں مجھے پہلی دفعہ خیال آیا 2010 میں جب WHO نے یہ کہنا شروع کیا. اور مجھے خیال آیا کہ مینٹل ہیلتھ پہ غور کرنا چاہیے اور مجھے پھر کچھ تھوڑے پرابلمز نظر آنے لگے. اور میں نے پہلی دفعہ گھر میں بات کی, پھر اور ایک دو لوگوں سے بات کی, پھر ٹی وی پہ کسی پروگرام میں بھی بات کی کہ میرا خیال ہے کہ مجھے اپنی مینٹل ہیلتھ پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جب میں نے یہ بات 2-3 جگہ کہی تو چونک کے میری طرف لوگوں نے دیکھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. جب میں نے گھر میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ کیوں, کیا ہوا؟ تو میں نے کہا ابھی کچھ ہوا نہیں پر ہو سکتا ہے. اور مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں, مثلا منفی خیال آنا بلا وجہ, یہ مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے. یعنی کسی بھی سچویشن میں یہ خیال آنا کہ کچھ منفی ہوگا, غلط ہوگا. کچھ بھی نہیں ہو رہا تو لگتا ہے کہ کچھ غلط ہوگا, اور جو خیال پسند نہیں ہے وہ زبردستی دماغ میں چل رہا ہے. تو یہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں. غصہ آنا مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے, انگزائٹی ہونا مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے, تعلقات کی خرابی اگر ہے تو یہ بھی مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے. سو مینٹل ہیلتھ کے بہت ایشو ہیں. اگر ایڈکشن ہے کوئی تو یہ مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے. آپ سبسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں سگریٹ سے, چائے سے, چرس سے یا شراب سے کسی جسم کی کمزوری کو آپ نلیفائی کر رہے ہیں, اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں نے بارہا فورمز پہ یہ بات کی, 2010 کی بات کر رہا ہوں, تو لوگ پہلے اس بات پہ حیران ہوتے تھے کہ آپ اتنی آسانی سے اپنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں شک و شبہ کو کیسے ظاہر کر سکتے ہیں, اپنے بارے میں, اپنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کویشچن کیسے اٹھا سکتے ہیں. اور آپ میں سے اکثر ویسے لوگوں نے سنا ہوگا کہ جن لوگوں کا تعلق نفسیات سے ہوتا ہے, سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں, سارے لوگ یعنی عوام ان کو ہلے ہوئے ہی سمجھتے ہیں. یہ آپ نے سنی ہوگی بات کہ جتنے لوگ بھی مینٹل ہیلتھ سے وابستہ ہیں, مینٹل ہیلتھ ورکرز ہیں, وہ خود بھی بہت ہلے ہوتے ہیں. میرے ایک ٹیچر تھے, اب دنیا میں نہیں رہے, ڈاکٹر ملک حسین مبشر ان کا نام تھا, اور 1988 میں میری ان سے ملاقات ہوئی. اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنا دھیان کر لیں, آپ کو خطرات لاحق ہیں. وہ بہت بڑے سائیکیٹرسٹ تھے, اب دنیا میں نہیں رہے, پروفیسر تھے. تو انہوں نے کہا کہ احتیاط کرنا, تمہیں بہت خطرات لاحق ہیں. تو کوئی نہ کوئی وارننگ بھی اس طرح کی, اور میں بڑے کان کھول کے یہ بات سنتا تھا. اور پھر میں نے جاننا شروع کیا کہ ایسا کیوں ہے کہ زیادہ تر جو مینٹل ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز کا سامنا ہے. اور پھر مجھے ذاتی طور پر بھی انفارمیشن ملی کچھ لوگوں کے بارے میں کہ جو بہت زیادہ بڑے لیول کے مینٹل ہیلتھ ورکر تھے, پروفیشنل تھے, سائیکیٹرسٹ تھے, تو ان کو ایسے چیلنجز کا سامنا تھا. سو آل along اس چیز پہ میری توجہ رہی کہ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے, لیکن باقاعدہ توجہ 2010
2010 میں ایز ریسنٹلی ایز 2010 مجھے خیال آیا کہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور توجہ آپ اس چیز کو دیتے ہیں جس چیز کا آپ برملا اظہار کر دیتے ہیں، جو آپ چیز کھل کے بیان کر دیتے ہیں۔ جب تک آپ اپنا مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ نے مسئلے کو سینے سے لگائے رکھنا ہے، ابھی آپ نے اس مسئلے سے نجات کا فیصلہ نہیں کیا۔ پر جب آپ ذکر شروع کر دیتے ہیں اپنے کسی مسئلے کا تو اس کے بعد آپ کی توجہ اس کو مسئلے کو حل کرنے کی طرف بھی آ جاتی ہے۔